تاریخ اسلام کے معزز ناظرین و اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست احسن شراز اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ اسلام۔ اہل حمص کا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے گورنر کی شکایت۔ حمص کے گورنر سعید بن عامر رضی اللہ عنہ تھے۔ حمص کے کچھ لوگوں نے جہاں کہ وہ گورنر تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی شکایت بھیجی کہ گورنر طلوع آفتاب کے بعد عوام سے ملتے ہیں، رات کے وقت کسی سے نہیں ملتے اور ہفتے میں ایک دن گھر سے باہر نہیں آتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کو جب یہ شکایات پہنچی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ مجھے عدل کی توفیق دے اور تیری فراست کم نہ کرے۔ پھر سعید بن عامر اور شکایت کرنے والوں کو مدینہ طلب فرمایا اور شکایت کرنے والوں سے فرمایا، اب ان کے سامنے اپنی شکایات بیان کرو۔ چنانچہ انہوں نے وہی 3 شکایات مینوان دہرا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعید بن عامر کو حکم دیا کہ ان شکایات کا جواب دیں۔ وہ بولے، یا امیر المومنین، میرے پاس کوئی نوکر نہیں ہے، اسی لیے میں صبح کے وقت کھانا خود تیار کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس کے بعد لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں۔ دوسری بات یعنی رات کے وقت لوگوں سے ملاقات نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے رات کا وقت صرف عبادت الہی کے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ اور تیسری شکایت کہ میں ہفتے میں ایک روز گھر سے باہر نہیں نکلتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے جو میرے کپڑے دھو دیا کرے، اور چونکہ میرے پاس صرف ایک جوڑا کپڑے کا ہے اسی لیے میں اس کو خود دھو کر سکھانے کے لیے ڈال دیتا ہوں، اور جب وہ سوکھ جاتا ہے تو میں اسے پہن لیتا ہوں۔ اس کام کے لیے میں نے ہفتے میں ایک دن مقرر کر رکھا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سعید بن عامر کے یہ جوابات سن کر خدا کا شکر ادا کیا اور فرمایا، باخدا اعمال کے تکرار میں میری فراست کم نہیں ہے۔ اور پھر اہل حمص سے مخاطب ہو کر فرمایا، آپ لوگ بھی خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو ایسا امیر دیا، لہٰذا ان کے متعلق گمان نیک رکھا کرو اور ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آیا کرو۔ لہٰذا اس بات کے کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعید بن عامر کو 1000 دینار بھیجے اور انہیں اپنے پہ خرچ کرنے کی اجازت دی۔ سعید بن عامر کی بیوی بولی، اللہ نے ہمیں اب فراغ لباب کر دیا ہے، اب آپ اپنے اور میرے کپڑے بنوا لیں اور گھر کے لیے تھوڑا بہت سامان خرید لیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، ان دیناروں کو ایک تھیلی میں ڈال دو اور نام بنام غریبوں، ناداروں اور یتیموں میں انہیں تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ تاہم ان میں سے بھی کچھ دینار بچ گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی عادات مبارک تھی کہ وہ اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، اور جب تک وہ کپڑے نہ سوکھ جاتے آپ رضی اللہ عنہ باہر تشریف نہ لاتے۔ آپ نے جتنے گورنر مختلف علاقوں میں تعینات کیے تھے وہ سب برگزیدہ ہستیوں میں شمار تھے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ باقاعدگی کے ساتھ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔